بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سیدہ نازیہ شاہ ہے۔ میں مردان سے بلونگ کرتی ہوں، ایک رائٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے میں نے اپنے ایک سفر کا آغاز کیا تھا، جس وقت تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ میں سیاست میں جانا چاہتی تھی، میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن بہت مشکل تھا۔ اس وقت میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو جوائن کیا ایز اے کور گروپ کوآرڈینیٹر۔ یہاں پہ میں آئی، لیکن یہاں سے تھوڑا بہت سیکھ کے اپنی کیپیسٹی بلڈ کر کے جب میں اپنے علاقے کی طرف میں نے موو کیا، تو جب میں نے پیچھے دیکھا تو اپنی والدہ کے علاوہ کوئی میرا سپورٹر نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے کا، خیبر پختونخوا کا، پھر وہاں پہ مردان جیسے علاقے میں انسانی حقوق کے لیے نکلنا، دوسرے کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا، اور پھر اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنا، اپنی کریڈیبلٹی بنانا بہت مشکل تھا۔ لیکن سب سے جو میری بڑی سپورٹ تھی وہ میری والدہ تھی۔ اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا کہ آپ زندگی میں جو کچھ کرنا چاہتی ہو، ایک کامیاب سیاستدان بننا چاہتی ہو، ایک کامیاب رائٹ ایکٹیوسٹ بننا چاہتی ہو، اور کسی بھی شعبے میں جانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم نے 2001 میں مشرف کا دور تھا، بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہوئے تھے، اور وہاں پہ ہم نے خواتین کے سیاسی حقوق کے حوالے سے، بلدیاتی الیکشن میں ان کے پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات کی، آواز اٹھائی، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کیا۔ یہ مجھے یاد ہے کہ ثوابی جیسے علاقے گدھور نوازئی میں وہاں پہ ہم نے خواتین کو کہا کہ آپ لوگ نکلو، ایک اپرچونٹی ہے، اسے اویل کرو۔ تو وہاں پہ جو لوکل نام نہاد ملا تھے وہ ہمارے اگینسٹ نکلے، اور انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، ہمارے خلاف ورغلایا، اور انہیں کہا کہ یہ NGOs کے لوگ ہیں، یہ ہمارے کو خراب کریں گے، یہ ان کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے کلچر ہے، ہمارے روایات ہے، ان کو وائلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خواتین سیاست میں نکلے، سیاست میں باقاعدہ پریکٹیکلی جو حالات بنے، وہاں پہ جو کچھ سننے میں آیا، یقین مانے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے خاتون کی حیثیت سے، کہ وہاں پہ لوگ کہنے لگے کہ آپ لوگ نکلے، یہ NGOs کی خواتین ہے، جس کے حصے میں جو بھی آئے ان سے نکاح کر لیں۔ تو یہ کتنا مشکل وقت تھا ہمارے لیے، خاتون کی حیثیت سے، ایک رائٹ ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر کی حیثیت سے۔ پیچھے ہماری فیملیز تھی، ہمارا خاندان تھا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں بہت کم لوگ تھے جو ہمارے ہم خیال تھے یا ہمارے کام کو سمجھتے تھے۔ زیادہ تر لوگ ان چیزوں کے حق میں نہیں تھے۔ پھر ایسے حالات سے نکلنا، تو یہ الحمدللہ اس طریقے سے ہوا کہ پیچھے جو ہم نے بیک گراؤنڈ میں ہم نے کام کیا تھا، ہماری ایک کریڈیبلٹی بن گئی تھی، لنکیجز ڈیولپ ہو گئے تھے، وہاں پہ جو جتنے بھی ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ تھے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمیں سپورٹ کیا، ان حالات سے نکالا۔ ایک چیز تھی کہ جتنے سخت حالات اس وقت ہم نے دیکھے، ان نے ہمیں اور مضبوط کیا۔ وقت گزرتا گیا، کارواں بڑھتا گیا۔ الحمدللہ جب ایک وقت آیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم الیکشن میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں، لوگوں کو لے کے آئے، ہم نے پریکٹیکلی بھی حصہ لیا۔ خود میں نے 3 الیکشن لڑے، UC تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے، تینوں میں نے جیتے۔ حالانکہ اس وقت میرے ذہن میں کچھ خدشات اور کچھ چیزیں تھیں کہ مجھ سے پہلے خاندان میں کوئی بھی سیاست میں نہیں ہے، میرا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، سیاست کے بارے میں کچھ جانتی بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن وہی چیز گھر سے سپورٹ تھا اور میرا اپنا شوق تھا، اور بڑی بات یہ کہ وہ اپرچونٹی تھی، وہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کسی نے تو نکلنا تھا نا۔ الحمدللہ 2 سیٹس کو ریزائن کر کے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بنی، پھر اس سے تھوڑا سا آگے الحمدللہ آج جس پوزیشن پہ میں ہوں، میں عوامی نیشنل پارٹی کی ڈسٹرکٹ مردان کی پریزیڈنٹ ہوں، پروونشل سینٹرل کاؤنسل کی ممبر ہوں۔ ایک چیز اور، ہمارے ضلع مردان میں وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا ایک پلیٹ فارم تھا۔ میں تقریباً ہر ہفتے جاتی تھی
وہاں پہ دروازہ نوک کرتی تھی، یہ کوشش کرتی تھی کہ وہاں پہ مجھے ممبرشپ مل جائے، اور یہ بھی ایک الگ سا پلیٹ فارم تھا. زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بزنس کمیونٹی کے لیے پلیٹ فارم ہے. ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے اس میں کہ آپ لوگ کس طرح بزنس کر سکتے ہیں، کس طرح آپ کے لنکیجز ڈیولپ ہوں گے، کس طرح آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھائیں گے اور لوگوں کو بھی آپ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے. تو بدقسمتی میری یہ تھی کہ وہاں پہ کسی نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. ساتھیوں کی مدد سے اس پلیٹ فارم تک اپنی رسائی حاصل کر لی، اور آج الحمدللہ میں اس وقت یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ جہاں پہ ممبرشپ کے لیے مجھے اتنا ذلیل ہونا پڑتا تھا، میں اس ادارے کی پریزیڈنٹ بنی. لیکن پریزیڈنٹ شپ حاصل کرنے کے بعد میں نے یہ کیا کہ میں نے ایک انفارمیشن ڈسک بنایا، اور اپنے میڈیا کے ساتھیوں، اپنے سول سوسائٹی کے ساتھیوں اور جتنے اور لوگ آئے ہوئے تھے، پہلی ملاقات میں نے سب کو کہا کہ میرے دل کے دروازے اور میرے چیمبر کے دروازے تمام بزنس خواتین کمیونٹی کے لیے کھلے ہیں. آپ لوگ آئے، یہ پلیٹ فارم آپ کا ہے. میں نے انفارمیشن ڈسک بنایا. میں نے وہاں پہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی سے منسلک خواتین تھیں ان کو مدعو کیا، ان کو سمجھایا کہ کس طرح آپ لوگ جو ہے آن لائن بزنس کر سکتے ہیں، آپ لوگ چھوٹی انڈسٹریز لگا سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو کس طرح پالش کر سکتے ہیں، اور کس طرح اپنی کیپیسٹی بلڈ کر سکتے ہیں. ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے میں نے ورکشاپس کرائی، ان کے لنکیجز بنائے، ان کو مارکیٹ تک ایکسس دینے کے لیے اپنی پوری توانائی لگائی. صرف اس وجہ سے کہ ہم نے جو حالات دیکھے وہ ہماری اور بہنیں نہ دیکھیں. ہماری کوشش جاری رہے گی انشاءاللہ. ہم اس ریاست میں ہے، مشکلات بھی بہت ہے، ریسٹرکشنز بھی بہت ہے، پابندیاں بھی بہت ہے. سامنے حالات اگر دیکھیں سیکیورٹی کے، ہمارے رائٹس ایکٹیوسٹس کے لیے، ہمارے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے لیے حالات بہت مشکلات کا شکار ہے. لیکن ہم نے اپنی سیکیورٹی کو بھی انشور کرنا ہے. ہم نے اپنی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی دونوں کے لیے کوشش کرنی پڑے گی تاکہ ہم اور لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے تمام سننے والی تمام خواتین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کریں، اپنے آپ کو اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں. ایسے تمام ادارے جو آپ کے ارد گرد ہے جس سے آپ کو سپورٹ مل سکتا ہے، ایک رائٹ اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے، ایک کامیاب کاروباری خاتون ہونے کی حیثیت سے، یا سوسائٹی میں ڈیلیور کرنے کے لیے، کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے آپ کا جو رول بنتا ہے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اپنے آپ کو گھروں تک محدود نہ کریں. آپ بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ ریاست آپ کا ہے، یہ وطن آپ کا ہے، یہ تمام پلیٹ فارم آپ کے ہیں، یہ تمام ادارے آپ کے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ لوگ نکلیں. دوسری بات یہ کہ مایوس نہیں ہونا، ڈسکریج نہیں ہونا. آپ اکیلے اگر ہے تو آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کریں. آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کریں، آگے بڑھیں، اور اس ملک میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کے لیے رول ماڈل بننے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ یہ سب کچھ، یہ پاکستان، یہ ریاست، یہ سرزمین، یہ سوسائٹی، یہ سب کچھ تمام ادارے جس میں اپنے قابلیت کی بنیاد پہ آپ بہت کچھ کر سکتی ہے، آپ کے انتظار میں ہے.